آپ نے سوال کیا کہ بارش کے موسم میں راستے گیلے ہو جاتے ہیں بارش کے پانی کی وجہ سے، اور یہاں وہاں سڑکوں پہ نجاستیں گری رہتی ہیں، تو بارش کے پانی کے ملنے کی وجہ سے پوری سڑک متنجس ہو جاتی ہے اور کتے وغیرہ بھی راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ راستے پر جو گیلا پن ہے اور جو کیچڑ ہے یہ نجس ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ چھینٹے جو کپڑے پر اڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ گیلا پن یا وہ کیچڑ جو جوتے چپلوں کے نیچے لگ جاتا ہے، یا جو اگر کوئی ننگے پاؤں چلے تو اس کے تلوے میں لگ جاتا ہے، تو اگر یہ شخص گھر میں داخل ہو یا مسجد میں داخل ہو، یا چپل جو ہے گھر کی دہلیز پر اتارے اور گھر کی دہلیز پر وہ کیچڑ لگ جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ محمد بن سلیمان کردی مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مجموعہ فتاویٰ میں مسئلہ نمبر 11 کے تحت بڑی تفصیل فرماتے ہیں۔ اس کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ کپڑوں پر اگر یہ کیچڑ اڑ جائے تھوڑا بہت تو معاف ہے، مطلب جس کو لوگ تھوڑا کہے وہ معاف ہے، اگر زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اس کیچڑ میں گر جائے تو اب اس کے کپڑے خراب ہو جائے تو عرف میں اس کو زیادہ کہیں گے تو یہ معاف نہیں، لیکن اگر تھوڑا بہت کیچڑ اڑ گیا ہے، جیسا کہ عام طور پہ کتنا بھی آدمی بچنا چاہے کچھ چھینٹے تو اڑ ہی جاتے ہیں، تو یہ معاف ہے۔ پھر اس کے بعد ننگے پاؤں اور جوتے چپل کے ساتھ چلنے کے بارے میں فرمایا کہ چاہے ننگے پاؤں اس زمین پر وہ چلے یا جوتے چپل کے ساتھ چلے، پاؤں میں یا جوتے چپل میں جو گیلی مٹی یا کیچڑ لگا ہے تو وہ بھی معاف ہے، لہٰذا اس کو لے کر وہ گھر میں جائے یا مسجد میں جائے یا گھر کی دہلیز پر کھڑا ہو تو وہاں پر جو اس کے پاؤں سے متصل گیلی مٹی یا کیچڑ کی وجہ سے جو ہے گیلا پن لگ جائے گا تو وہ جگہ نجس نہیں ہوگی، کیونکہ جو نجاست معاف ہوتی ہے وہ دوسری جگہ کو متنجس نہیں کرتی ہے، لہٰذا گھر یا مسجد جو ہے یا گھر کی دہلیز جو ہے وہ اس گیلے پن یا کیچڑ کے لگنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوگی۔ یہ جواب کا حاصل ہے، لہٰذا اس میں آسانی ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر عین نجاست کسی کے پاؤں میں یا کسی کے جوتے چپل پر لگی ہے، جیسے عین گوبر لگا ہے، متنجس رطوبت ہے یا گیلا کیچڑ ہے جو متنجس ہے وہ تو معاف ہے، لیکن خاص عین نجاست لگی ہے جیسے گوبر یا پاخانہ وغیرہ لگا ہے تو وہ معاف نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچنا آسان ہے، لہٰذا وہ معاف نہیں ہے۔ ہاں، اس سے ملوث کیچڑ وغیرہ ہے وہ معاف ہے، یہ کہا۔ اور پھر یہ بھی صراحت کی کہ نجاست مغلظہ اور غیر مغلظہ میں اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کتے وغیرہ کی نجاست ہو یا بکری گائے بھینس کی نجاست ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہ کیچڑ جو ہے وہ معاف ہے، پاؤں میں لگے یا جوتے چپل پر لگے یا کپڑے میں تھوڑے بہت چھینٹے اڑے۔ اس کی تائید میں علامہ محمد بن سلیمان کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب در الغمامہ سے ایک عبارت بھی پیش کی ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب در الغمامہ میں نقل کیا ہمارے اصحاب شافعیہ کے حوالے سے ان الصحابۃ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کانوا یتوضؤون ویخرجون، کہ بے شک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وضو فرماتے پھر گھروں سے نکلتے، وَيَمْشُونَ بِأَرْجُلِهِمْ حُفَاةً فِي الطَّرِيقِ مَبْلُولَةً إِلَى الْمَسْجِدِ، اور وہ ننگے پاؤں راستے پر چلتے اور مسجد میں داخل ہو جاتے۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راستے میں اگر گیلا پن ہے تو اس میں آسانی ہے۔ واللہ تعالی اعلیٰ و اعلم۔